میں 8 جنوری 1900 کو پولینڈ کے شہر کراکوف میں پیدا ہوا۔ میرا تعلق پولینڈ کے اونچے درجے کے ایک گھرانے سے ہے۔ اگرچہ میرے والد پکے اور سچے دہریے تھے مگر بڑے روادار تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں سے رومن کیتھولک مذہب کی تعلیم حاصل کرنے پر کوئی تعرض نہیں کیا۔ اصل میں یہ مذہب ہماری والدہ کا تھا اور والد صاحب ان کی خواہشات میں مزاحم نہیں ہوتے تھے۔ یوں بھی انہیں پتہ تھا کہ یہ تعلیم محض رسمی اور سطحی قسم کی ہے اور اس کا کوئی اثر انسان کی ذاتی یا اجتماعی زندگی پر نہیں پڑتا، مگر جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے یہی وہ مرحلہ تھا جب مذہب کا احترام میرے ذہن پر نقش ہو گیا اور میں انفرادی و معاشرتی سطح پر اس کی زبردست اہمیت کا قائل ہو گیا۔ ہمارے گھر کی دوسری خصوصیت اس کا بین الاقوامی قسم کا ماحول تھا۔ میرے والد نے اپنی جوانی میں یورپ کے بہت سے ممالک کی سیاحت کی تھی اور وہ اپنے سفر کے تاثرات مزے لے لے کر بیان کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نسلی، قومی اور ثقافتی تعصبات میرے نزدیک بے معنی ہو کر رہ گئے اور میرا ذہن بین الاقوامی طور پر سوچنے لگا۔ میں اپنے آپ کو دنیا بھر کا شہری سمجھتا تھا۔ میرے خاندان کی تیسری خوبی یہاں کی میانہ روی میں پنہاں تھی۔ میرے والد اگرچہ ایک امیر اور نواب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے مگر وہ اس طبقے کے عام افراد کی برعکس بیکار وقت ضائع کرنے سے سخت متنفر رہے اور ان لوگوں سے بھی بیزار اور گریزاں رہے جو تشدد یا آمریت کے قائل ہوتے ہیں۔ وہ بڑے ذمہ دار تھے اور معاشرتی روایات کے خلاف بغاوت کو مناسب نہیں سمجھتے تھے، آگے ہی بلکہ وہ ایسی ترقی کی تحسین کرتے تھے جس کی بنیاد ماضی کی روایات پر استوار ہو۔ غرض وہ میانہ روی کی بہترین مثال پیش کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کو یہ سن کر ہرگز تعجب نہ ہوگا کہ جب میری سوچوں میں بلوغت آئی اور خصوصاً میں نے عام معاشرتی مسائل میں دلچسپی لینا شروع کی تو جب بھی کوئی سماجی، سیاسی، اقتصادی یا ثقافتی الجھن پیدا ہوئی تو میں نے ہمیشہ درمیانی راستہ اختیار کیا۔ میں نے اکثر محسوس کیا کہ انتہا پسندی عوام کے اکثریتی مزاج سے متصادم ہے اور صرف میانہ روی اور اعتدال و توازن ہی میں بنے نوع انسان کی بھلائی کا راز مثمر ہے۔ میرا ہمیشہ سے یقین رہا کہ انسانی معاشرے کا نظم ایسی آزادی پر مبنی ہونا چاہیے جو اصول و ضوابط کی پابند ہو۔ دوسرے لفظوں میں انسانی آزادی اور روایات کا احترام تو ہو مگر ساتھ ہی فضا اور ماحول کے پیش نظر لچک کا انداز ضرور اختیار کیا جائے۔ مدعا عرض کرنے کا یہ ہے کہ میری پرورش میانہ روی کے ماحول میں ہوئی، اس لیے میں بھی مستقل طور پر میانہ روی پر کاربند ہو گیا، چنانچہ مجھے بجا طور پر ترقی پسند، روایت پرست قرار دیا جا سکتا ہے۔ میری عمر ابھی 16 سال ہی کی تھی کہ رومن کیتھولک چرچ کے مختلف توہمات نے مجھے مذہب سے نفرت کی حد تک بیزار کر دیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان توہمات کا پرچار حتمی و بنیادی عقائد کی حیثیت سے کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر تسلیق کا فارمولہ میرے نزدیک احمقانہ تھا۔ یہ تصور بھی وحشتناک تھا کہ عشاء ربانی میں روٹی اور شراب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خون اور گوشت میں بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح پادریوں کا خدا اور مخلوق کے درمیان واسطہ بننا، پوپ کا معصوم عن الخطا ہونا اور پر اسرار طلسمی نوعیت کے لفظوں اور اشاروں کی تاثیر کا تصور اور اسی طرح کے دوسرے توہمات میرے دل میں بیزاری کا شدید احساس پیدا کرتے تھے۔ پھر میں اپنے ذہن کو کبھی بھی مریم، مختلف بزرگوں، تبرکات، تصویروں، بتوں وغیرہ کی پرستش پر آمادہ نہ کر سکا۔ ان سب خرافات کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں مذہب پر سارا اعتماد کھو بیٹھا اور اعتقادی معاملات سے بالکل بے تعلق ہو گیا۔ آگے ہی دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو میرے اندر ایک نئی مذہبی امنگ کروٹیں لینے لگی۔ خدا نے میری آنکھیں کھول دی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ انسانیت کو کسی اعلیٰ و عرفہ نصب العین کی ضرورت ہے اور اگر وہ مثالی نصب العین نہ ملا تو بنی آدم مکمل تباہی کے عمیق غاروں میں ڈوب جائے گا۔ یہ حقیقت بھی میرے آئینہ دل پر روشن ہو گئی کہ صرف مذہب ہی مطلوبہ حیات بخش نصب العین فراہم کر سکتا ہے، لیکن یہ ناقابل تردید اور عبرتناک منظر نظروں کے سامنے تھا کہ عصر حاضر کا انسان اس مذہب سے کسی طرح بھی مطمئن نہیں ہو سکتا جس کے بنیاد خلاف عقل، رسوم و رواج اور توہمات پر کھڑی ہو۔ میرا وجدان کہتا تھا کہ نوع انسان کی رہنمائی وہی مذہب کر سکتا ہے جو انفرادی اور اجتماعی سطح پر ایک مکمل اور جامع ضابطہ حیات پیش کرتا ہو۔ روحانی پیاس بہت بڑھ گئی تو میں تلاش حق کی خاطر مختلف مذاہب کا مطالعہ شروع کیا۔ ابتدا میں میرے قریب کوآکرزم یعنی توحید پرستی، بدھزم اور بہائی ازم تھے، مگر سچی بات ہے کہ ان میں سے کسی بھی مذہب اور نظریے نے مجھے مطمئن نہ کیا۔ بالآخر فروری 1949 میں نے اسلام کو دریافت کر لیا۔
ایک انگریز نو مسلم اسماعیل کولن ایونز کا اسلام پر لکھا ہوا ایک پمفلٹ میرے ہاتھ لگ گیا۔ اس کے بعد دارالتبلیغ الاسلام قاہرہ کی ایک مطبوعہ، کچھ کتابیں اور کتابچے مجھ تک پہنچے۔ میں دلچسپی سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسلامی تعلیمات نے میرے دل کی آنکھیں روشن کر دیں۔ اس کی تعلیمات میری ذہنی تصورات سے مکمل ہم آہنگی رکھتے تھے۔ میں نے اسلام کی صورت میں ایک مکمل اور بے عیب قسم کا ضابطہ حیات پا لیا، جو زمین پر اللہ کی شہنشاہیت قائم کرنے میں ذاتی اور اجتماعی سطح پر انسان کی پوری رہنمائی کرتا ہے، اور جس میں اتنی لچک بھی ہے کہ ہر لحظہ تغیر پذیر زمانے کے تقاضوں کا ساتھ دے سکے۔ میں ثقافت اور سماجی علوم سے خصوصی دلچسپی رکھتا تھا، چنانچہ مجھے اسلام کے مختلف معاشرتی اداروں نے بہت متاثر کیا، خصوصاً نظام زکوٰۃ، نظام وراثت، حرمت سود، جارحیت پر مبنی جنگوں کی ممانعت، حج کا عالمگیر اجتماع اور تعدد ازدواج کی اجازت نے مجھے مسحور کر دیا۔ یہ ساری خصوصیات سرمایہ دارانہ تہذیب و نظام اور کمیونزم کے درمیان پیدا ہونے والے جھگڑوں کا جو عقلی حل پیش کرتا ہے، اس کا کہیں کوئی جواب نہیں۔ سارے اہل اسلام کو نسل، زبان، ثقافت، رنگ اور علاقے کی حد بندیوں سے نکال کر ایک رشتہ اخوت میں پرو دیا گیا۔ آگہی جہاں تک شادی اور ازدواجی زندگی کا تعلق ہے، اسلام میں اس کی بنیادیں بڑی گہری ہیں، اور سماجی و حیاتیاتی حقائق نے ان کے مبنی برحق ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ مغرب کی سطحی، غیر سنجیدہ اور نام نہاد یکزوجیت کے مقابلے میں انسان کے یہ خاندانی اصول و ضوابط کہیں زیادہ بہتر اور عملی خوبیوں کے حامل ہیں۔ بہرحال میں خدائے عز و جل کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے کفر و ضلالت کے اندھیروں سے نجات دی اور اسلام کی روشن صراط مستقیم پر لا کھڑا کیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی آج کی سچی داستان۔ چینل سے جڑے رہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، کیونکہ اس چینل پر ابھی بہت کچھ آپ کی دلچسپی اور معلومات کے لیے آنے والا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ آگہی